ساتھیوں، ایک کسی صاحب کا ایک مقولہ، ایک کہاوت پڑھی کہ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دو لوگوں کو پریشان حال پایا، ایک وہ جو مخلص انسان ہے اور دوسرا وہ جو وفادار۔ باقی وہ سب منافق لوگ جو ہیں بہت آسانی سے کہیں بھی آرام سے فٹ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھے زندگی میں۔ یہ ان کی زندگی کا تجربہ تھا، اور جب اس کو میں نے غور و خوض کیا، اپنے طور پہ سوچا، دیکھا، ارد گرد ماحول اور معاشرے پہ نظر ڈالی، تو واقعی وہ صاحب بہت سچے تھے۔ اور تب مجھے مرزا غالب کا وہ شعر بھی یاد آیا جو ہمیشہ مجھے بہت دکھ میں مبتلا کرتا ہے: مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ وہ جو مخلص، وفادار اور باشعور اور جو ذمہ دار ہونے کا اور جو اپنی حدود و قیود میں رہنے کی پوری کوشش اور جدوجہد کرتا رہتا ہے، اس کو لوگ بیوقوف، نالائق، نااہل اور زمانے سے کٹا ہوا، یا اس پہ بہتان تراشی اور اس پہ الزام تراشی کرنے میں اور اس کی عزت نفس کو کچلنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور منافق شخص، برا شخص، بد انسان ہمیشہ ہر جگہ عزت، بہت پذیرائی اور بہت زیادہ شان و شوکت بھی پا لیتا ہے، اور لوگ اس کی واہ واہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ زمانے کا دستور بدل گیا۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن ہمارے زمانے میں یہی دستور چل رہا ہے۔ اس سے بچیے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسی کبھی منفی اور گناہ والی سوچ اور کوششوں کے ساتھ کبھی ترقی و کامیابی نہ ملے، ہمیشہ اللہ کی جناب سے ملے۔ آمین ثم آمین۔ اور دوستو، اگر یہ احساس جاگ جائے ہمارے اندر کہ ہم نے ایمانداری، اخلاص، سچائی، دیانتداری اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اسی کو جواب دہ ہونا ہے بالآخر دنیا میں، اگر حساب نہ ہوا اور بچ گئے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کر کے بھی ہم بچ گئے، جو ہم نے برائی کی، کرپشن کی، جو بھی بد عہدی اور برائی اور دوسروں کو تکلیف، دل آزاری، ان کے کانچ جیسے دل اور ان کی روحوں کو زخمی کر کے، ان کو روند کے، کچل کے آگے بڑھ گئے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں آسانیاں ہیں اور وہاں پہ بھی وہ نکل جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں۔ وہاں سب کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور یہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ اور مقافات عمل، حقوق العباد کی جو پکڑ اسی دنیا میں ہی اتنی زیادہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو اس جہاں سے بھی وہ بھگت کے جائیں گے، اللہ کی طرف سے جو ان پہ آزمائش اور جو ان کو تکلیف یا جو ان کے لیے سزا مقرر ہوگی آخرت میں، تو انشاءاللہ ملنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین منصف ہے اور قادر مطلق ہے، رب العالمین صرف اس کی ذات ہے۔ وہ انسان جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ لوگ ان کے پاس اگر کسی علاج کے لیے، کسی تکلیف میں، اپنی درد دل کہنے کے لیے، اپنا کوئی کندھا تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دراصل وہ کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان کے لوگ ہیں۔ ان کو یہ گمان اور خوش فہمی ہے کہ وہ بہت صاحب علم اور بہت صاحب کردار اور بہت اعلیٰ چنے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، جو کہ بہت عظیم مقاصد میں کام کر رہے ہیں، کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے چھوٹی موٹی باتیں، لوگوں کے معاشی، معاشرتی، ذاتی، انفرادی، خاندانی مسائل، ان کی تکلیفیں، ان کی بیماریاں ان کے لیے اہم نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی کہیں تکبر کا شکار ہیں، ان کو اپنی گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے، اور اگر ان کو توفیق مل جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی عاجزانہ قسم کی درخواست ہے بہت سے لوگوں کو کے لیے، اور وہ لوگ جو خلق خدا کی خدمت صرف اللہ تعالیٰ کو، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، بے لوث، جن کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی خیال اور پہنچ اور سوچ نہیں کہ انہوں نے اس کے ذریعے کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مالی فوائد، کوئی معاشی معاشرتی طور پہ کوئی اعلیٰ مقام، کوئی چیز، تو وہ لوگ بہت چنندہ لوگ ہیں، بہت خاص لوگ ہیں اللہ کے۔ اور جو فقر و عاجزی، بہت ہی عاجزی انکساری، جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے، جن کے بارے میں جیسے یہ کہاوت ہے کہ وہ جتنی شاخ جس پھلدار ہوگی اتنی ہی زمین کے ساتھ جھکی ہوگی، تو وہ جھکے ہوئے لوگ ہیں نا، جو آسانیاں مانگتے ہیں اپنے لیے بھی، اور آسانیاں تقسیم اور کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگد اور جستجو میں لگے رہتے ہیں، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ نہ کہ وہ متکبر عالم، وہ سارے بظاہر بہت بڑے بڑے نام، مجاہدین یا عالمین اور بڑے بڑے اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار اور وہ بڑے بڑے لیڈران جو اپنے آپ کو سمجھ نجات دہندہ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مقدس و عظیم ہستیوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور جب ان کے عمل و کردار اور ان کی شخصیات اور ان کی ذاتی اور سب سے بڑھ کے ملک و قوم کے ساتھ ان کی غداریاں اور ان کی بدعنوانیوں کے قصے، اور جو سارے جو کھل رہے ہیں، جو کھل چکے
چکے ہیں، جن کے اوپر ثبوت مل چکے ہیں، جن پہ سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال با اثر اور بارسوخ ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے یا جو بچنے کی کوششوں میں مصروف ہے، ان سب کو یاد کر لینا چاہیے کہ صرف داڑھیاں بڑھا لینے سے، ٹوپیاں رکھ لینے سے اور فوٹو شاپ کی ہوئی تصویروں سے کام چلا کے اور ویڈیوز اور آڈیوز اور اس طرح کے پیغامات اور اس طرح کی تقریریں کر کے دنیا کے لوگوں کو شاید وہ بے وقوف بنا لیں، ان کی ذہن بندی کر لیں کہ وہ قادر مطلق جو اوپر بیٹھا ہے نا، پروردگار عالم، وہ نیتوں کے حال بہترین جانتا ہے اور اس نے ہر فیصلہ نیت پہ کرنا ہے، نیت ٹھیک کر لیں۔ بانو قدسیہ صاحبہ کا شہر لازوال عشق لا حاصل ان کی زندگی کا آخری ناول یاد آ گیا، جس کی بنیاد ہی انہوں نے اس پہ رکھی تھی کہ پاکستان بنانے والوں کی نیت بہت مخلص تھی، بہت اچھی تھی۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے، قربانیاں دے کے، اپنی تکلیفیں اٹھا کے اس ملک خدا داد پاکستان کی طرف آئے اور اپنے پیاروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی قربانیاں دیتے چلے، لاکھوں میں وہ تعداد تھی، اور اتنی قسم پرسی میں انہوں نے یہاں پہ آ کے بھی انہوں نے نہ حوصلہ ہارا، نہ ہمت ہاری، نہ انہوں نے شکوہ شکایت حکمرانوں سے، لوگوں سے کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے کیا، اور اس کی خدمت میں جت گئے۔ نہ ان کو اقتدار کے لالچ تھے، ان میں سے کسی کو ہم نے کبھی صدر، وزیر اعظم، کسی اعلیٰ عہدیدار، کوئی نواب، کوئی گورنر، کوئی اعلیٰ عہدیدار بنتے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اسلام اور کی تجربہ گاہ کے طور پہ پاکستان میں آئے تھے، اور پاکستان جیسے آزاد ملک میں جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور آزادی کی زندگی، انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں کی ظلم و ستم اور ان کی گندی ذہنیت سے بچنے کے لیے آئے تھے، ان کو کبھی شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ بہت سارے کہانیاں سنا گئے، ان کی لکھی ہوئی، ان کی پڑھی ہوئی، ان کی سنی ہوئی کہانیاں بھی موجود ہیں جو ہماری ایسی جنریشن ایکس ہے جس نے ان زمانوں کے ڈرامے اور ریڈیو اور کالمز اور کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور جو جنریشن زی آج کل کی ہے ان کے لیے بھی بہت آسانی ہے کہ یوٹیوب سمیت ہر قسم کے فورم سے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس زمانے کی چیزوں کو، اور اس کے علاوہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، لائبریریز سے نہیں مل سکتی تو آن لائن بھی مل جاتی ہیں۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں کس کو تکلیف دی، کہاں ہم نے کسی پہ بہتان تراشی کر دی، کس جگہ پہ ہم نے کسی کو اتنا دکھ دے دیا، اس کو اتنی تکلیف دے دی کہ وہ اس کی اندر ہی کہیں روح، اس کا دل دماغ منجمد ہو گیا، مر گیا، اور وہ بول بھی نہ سکا، اور اس کی آہ جو ہے، اس کی تکلیف جو ہے، وہ رب تعالیٰ نے عرش عظیم پہ سنی، کیونکہ اس نے بد دعا بھی نہیں دی، شاید اس انسان نے بد دعا بھی نہ دی ہو، لیکن اس کی آہ فرشتوں نے لکھ کے پہنچائی یا زبانی پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کا دل کا حال جانتا ہے۔ تو اس انسان کی آہ سے، اس کی تکلیف سے، اس کے خاموش آنسوؤں سے، اس کی خاموشی میں بیٹھ کے بہائے گئے آنسوؤں سے، اور وہ جو دل آزاری جس نے اس کو کسی تکلیف میں، جسمانی، ذہنی، قلبی، روحانی تکلیفوں تک کیا، اس سے ڈریں۔ ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو توبہ طائب ہونے کا بھی وقت ہے۔ وہ انسان حیات ہیں یا ان کے آگے لواحقین جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ بخش دیں، وہ معاف کر دیں اس کی طرف سے، ان سے آج ہی معافی مانگ لیں۔ یہ معافی تلافی کا کام دنیا میں ہی ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ آخرت کی پکڑ کے بارے میں تصور، اور انسانی چاہے قرآن و احادیث کا آپ جتنا مرضی مطالعہ کر لیں، جتنے مرضی جید علماء کے پاس بیٹھ جائیں، آپ اس جنت و دوزخ کو سے نہیں سمجھ سکتے، آپ روح کی اس آزمائش کو اور قبر اور اس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، حقیر گناہ گار نہ کوئی بھی اور سمجھ سکتا ہے، نہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ پتہ ہے، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مکافات عمل کی چکی جو چلتی ہے اس دنیا میں، جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے بہت کھل کے کہ اپنے حقوق تو شاید میں معاف کر دوں، میری رحمت نے غالب آ گئی، میرے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، تکلیف دی، دل آزاری کی، چاہے وہ کہیں کسی کونے خدرے میں چھپا ہوا بھی ہوگا، تو اس انسان کے ساتھ کیے ہوئے حق، اس کی تکلیف کا بدلہ اس کے بدلے میں معافی نہیں ملے گی۔ ہاں اگر اس سے زندگی معافی مانگ لی، اس کے لواحقین سے معافی مانگ لی تو رب تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ سزا و جزا اللہ تعالیٰ اپنی بجائے اپنے ساتھ ساتھ اس بندے کے ہاتھ میں دے دے گا، اس انسان کے ہاتھ میں دے دے گا کہ تم فیصلہ کرو، اور جو سزا تم دو وہی جو تکلیف اس نے اس کو دی، اس سے کئی گنا بڑھ کے۔ اور یہ صرف انسانوں پہ رائج نہیں ہوتا، بہت سارے جو جید علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانداروں کا بھی بظاہر یہ سرشت ہے ان کی کہ شیر کو نے ہرن کا شکار کیا، ہرن نے کسی اور چیز کا شکار کیا، بلی نے چوہے کا شکار کیا، لیکن قیامت کے روز ان سب کو بھی موقع دیا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لو اس جاندار سے جس نے تم کو ساتھ ظلم کیا، اور اس کے بعد یہ ریٹس یا مٹی کے ذرے بن جائیں گے، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، انسانوں کا معاملہ ابدی طور پہ چلنا ہے۔
آج ہی فیصلہ ہمیں سب کو کرنا ہے، اپنی گناہوں کی انفرادی اجتماعی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے راست قدمی اور نیکی اور نیک نامی اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا ہے، عبادات مناجات حاجات میں، اور کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور لوگوں کی طرف مت دیکھیں، خاص طور پہ وہ جو متکبر لوگ ہیں، جو لوگوں کی ایسا کسی کو ڈاکٹر کے پاس مت جائیں جو آپ کی رونت کے ساتھ آپ کی بات سنتے ایک نسخہ لکھتے ہوئے بغیر پوری بات سنے، بغیر چیک اپ کیے آپ کو ہاتھ میں نسخہ پکڑا دے کہ جائیں دوائیاں لے لیں اور میری لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی رونت اور تکبر ہی اس کو لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ۔ باقی دنیاوتوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس معالج کے پاس جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کی بات ہمتن گوش ہو کے سنے، چاہے وہ طبیب ہو، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، کوئی بھی روحانی طبیب ہو جو آپ کی روحانی اور آپ کی اندرونی آپ کے باطنی مسائل کا حل کر رہا ہو، جو آپ کو توجہ سے سنے، آپ کا غمگسار ہو، آپ کو خوش آئند اور پر امید باتیں بتائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے اور زیادہ امید اور مثبت سوچ دے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں خیر کرے، آپ کو کچھ جو بھی پڑھنے کو، اللہ کو یاد کرنے کو طریقہ بتائے، تو اس کے رستے پہ چلیں اور اس کو اپنا بڑا اور اپنا کیا کہتے ہیں استاد اور اپنا معالج مانیں، وہی اصل معالج ہے۔ اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع جو کہ یقیناً یہی طور پہ انہی زندگی کے اسباق میں سے ہی ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ لائف لیسنس اپینین لینڈ کا بنیادی مفہوم ہے، تو آپ کو انشاءاللہ ایسی چیزیں ہی ملیں گی جو کسی نہ کسی کے ضرور کام آئیں گی۔ تو بات اگر آپ کو دل کو بھائی ہو تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار کیجئے، اپنی رائے کا، اور شیئر کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کو۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اچھی باتیں ہی ملیں گی، اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہت گمان ہے کہ آپ کو یقین اچھی اور خوبصورت اور کچھ نہ کچھ دل کو لگنے والی باتیں ملیں گی، اور نہیں لگیں گی تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، جواب دہ ہوں، کمنٹ سیکشن میں مجھے بھرپور طریقے سے مجھے تنقید کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی اور دنیا اور آخرت کی اور دین کی، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔